بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر نہایت عاجزی اور انکساری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گبرو پاکستان ڈے، اس میں ان شعراء آفاق پہلوانوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے اپنے دور میں بہت اچھے مقابلے کیے اور اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنی برادری کا نام روشن کیا۔ آج کی ویڈیو چونکہ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے تو میں اپنے ہی شہر کے ایک نامور پہلوان سے شروع کرتا ہوں، اللہ پاک کا بابرکت نام لے کے۔ تو جی، یہ آج کے پہلوان جو ہیں یہ ہیں محمد اشرف پہلوان باجوہ نلکے والے، جن کا پہلوانی نام اشرف نلکے والا تھا۔ آپ کے والد صاحب محمد سردار پہلوان، جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، 1965 کے جب پاکستان میں جنگی حالات پیدا ہوئے تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے ضلع رحیم یار خان میں اپنے بھتیجے محمد خان پہلوان کے پاس آ گئے۔ محمد خان پہلوان اس وقت رحیم یار خان کا موجودہ علاقہ جو منظور آباد ہے وہاں پہ تھے، وہاں پہ ان کا اکھاڑا قائم تھا اور وہ ایک اچھے پہلوان تھے۔ تو سردار محمد پہلوان بھی جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پہ آ کے اپنی ایک دکان کھولی اور تھوڑا سا زرعی زمین کا جو سلسلہ تھا وہ کیا، اور تاکہ اپنے بچوں کا جو ہے سلسلہ روزگار وہ روٹی روزی کا چلاتے رہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد اشرف اور ان سے چھوٹے بیٹے محمد اکرم۔ تو اشرف جو تھے وہ چونکہ ان کی جسامت، قد لمبا تھا اور جسم کا ڈیل ڈول جو تھا وہ پہلوانوں کی طرح تھا، اور سردار محمد پہلوان چونکہ خود پہلوان تھے تو ان کی خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا جو ہے وہ پہلوان بنے۔ تو انہوں نے یہاں آ کے کچھ عرصہ انہیں سیٹ ہونے میں لگا، پھر اس کے بعد انہوں نے اشرف پہلوان کو ان کے کزن محمد خان پہلوان کے اکھاڑے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ محمد خان پہلوان ایک منجھے ہوئے پہلوان تھے اور وہ پہلوانی کے اسرار و رموز سے خوب واقف تھے، اور وہ ہر آنے والے پٹھے کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کب تک اور کہاں تک جائے گا۔ تو ایک ہی مہینے میں جب اشرف پہلوان نے اکھاڑے کے سارے پٹھوں کو چت کر دیا اور بہت تیزی سے اس نے جسمانی ترقی بھی کی، اور نلی داؤ جو ہے اس کے اوپر اس کی بہت زیادہ کمانڈ ہو گئی، تو اچھے پرانے سینئرز پہلوان کو بھی ہرانے لگا۔ تو محمد خان صاحب نے اپنے چچا سردار محمد پہلوان سے گزارش کی کہ یہ آگے بڑھنے والا پٹھا ہے تو اس کو دیہات میں پہلوانی کرانے کی بجائے رحیم یار خان کے اکھاڑے، اشرف آلو والے پہلوان کے اکھاڑے میں استاد عبدالحمید صاحب کپڑے والے کے حوالے کیا جائے، وہ وہاں پہ بہتر طریقے سے ان کی آبیاری کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے 1972 میں اشرف پہلوان نلکے والے کو استاد عبدالحمید کپڑے والے کے حوالے اکھاڑا اشرف آلو پہلوان کر دیا گیا۔ استاد عبدالحمید بہت جہاں دیدہ آدمی تھے، انہوں نے اشرف آلو والے پہلوان کو بھی تیار کیا تھا، اور اس اکھاڑے میں شیخ محمد شریف عرف بچہ پہلوان جو کہ رحیم یار خان کے بہت بڑے ٹھیکیدار گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ بھی اسی اکھاڑے میں ہوتے تھے۔ صوفی اللہ دیتا پہلوان جو کہ اپنے وقت کے بہت مشہور و معروف پہلوان گزرے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے تھے۔ محمد شفیع کسائی صاحب جو کہ گوگا پہلوان اور سلیم پہلوان کے والد ہیں وہ بھی اسی اکھاڑے میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت اچھے پہلوان یہاں پہ ہوتے تھے، اور رحیم یار خان کا نمبر 1 اکھاڑا تسلیم کیا جاتا تھا۔ اشرف پہلوان جب سرپرستی میں آئے استاد عبدالحمید صاحب کے تو انہوں نے 1 سال تک لگاتار ان کو محنت کروائی، اور ان کے زور استاد حاجی اللہ دیتا پہلوان صاحب سے کرواتے رہے، کیونکہ صوفی اللہ دیتا پہلوان جو تھے وہ سب سے طاقتور پہلوان تھے اکھاڑے میں،
تو ان سے زور کرنے کے بعد اشرف پہلوان میں ایک بہت بڑا نکھار پیدا آیا. ان کا مخصوص داؤ نلی جو تھا وہ مزید رواں ہوا اور ٹھیکیداروں نے اس پٹھے کی کشتی جو ہے وہ کروانے کے لیے رابطے شروع کر دیے. اب چونکہ اسی اکھاڑے میں شیخ محمد شریف اور بچہ پہلوان بھی ہوتے تھے اور ان کے استاد میاں عبد الغفور رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت اچھے اچھے دنگل کروائے ہیں. تو انہوں نے اس پہلوان کی پہلی کشتی کروانے کے لیے استاد عبد الحمید سے اجازت لی. تو استاد عبد الحمید صاحب نے کشتی کے لیے کہا کہ بھئی اس پٹھے کی پہلی کشتی ہی میں کسی اچھے پہلوان سے کروانا چاہتا ہوں. تو اس وقت حضوری پہلوان احمد پور شرکیہ والے اپنے فن کے بام عروج پہ تھے. وہ ایسی پکی دھوپ مارتے تھے کہ بڑے بڑوں کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا. رحیم یار خان کے تقریباً تمام پہلوانوں کا وہ صفایا کر چکے تھے اور ان میں وہ بھی پہلوان جو رحیم یار خان میں رستم اور چیمپئن کے عہدوں تک بھی پہنچے ہوئے تھے. تو جب یہ بات کی استاد عبد الحمید نے تو دوست احباب نے کہا کہ فوراً حضوری سے نہ لڑوائیں. حضوری سے پہلے ان کو کوئی 2-4 اور کشتیاں لڑوا کے، لیکن استاد صاحب بضد رہے اور اس طرح سے اشرف پہلوان نلکے والے کی پہلی کشتی جو تھی وہ ان کی حضوری پہلوان احمد پور شرکیہ والے کے ساتھ طے پائی. 1973 کا یہ دور تھا، گرمیوں کے دن تھے اور اس دن جس دن یہ کشتی ہوئی ہے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، موسم بڑا خوشگوار تھا اور دنگل بہت لگا. جب کشتی کی آواز جندو پہلوان نے دی تو حضوری پہلوان جو تھے وہ پہلے آئے کھاڑے میں، کیونکہ وہ لوگوں کے جانے پہچانے اور پسندیدہ پہلوان تھے. کہ رحیم یار خان کی جو دوسری دف تھی، ایک تو دف یہ تھی کہ جس سے یہ اشرف پہلوان لڑ رہے تھے، جو دوسری دف تھی وہ حضوری پہلوان کی ترجمان تھی اور حضوری وہاں کے زور بھی کیا کرتا تھا اور ان کا آپس میں بہت اچھا تعلق تھا. دف بازی کی کشتی تھی، بہت بڑا دنگل تھا، ہر طرف ایک چہل پہل تھی اور ایک بہت بڑی شخصیت تھی رحیم یار خان کی. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لے حضوری آج تو تیری دیہڑی لگ گئی. لیکن جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، پروردگار کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں، بندہ ان سے غافل ہوتا ہے، بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بندہ جب اپنی تدبیریں کر رہا ہوتا ہے تو تقدیر اس کے اوپر مسکرا رہی ہوتی ہے. دنگل کی آواز لگی، لوگوں نے پہلے ہی شور مچا دیا کہ پہلے یہ کشتی کرواؤ، پہلے یہ کشتی کرواؤ. تو مجبوراً یہ جوڑ پہلے چھڑوانا پڑا تاکہ دن کی روشنی میں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے. اب پہلے حضوری پہلوان ناچتا اور اپنے سٹائل میں جس طرح سے وہ اکھاڑے میں آتا تھا، وہ جیسے ہی اکھاڑے میں آیا تو لوگ جھوم اٹھے، اس کے دیوانے تھے لوگ. اور وہ جتنی دفعہ بھی رحیم یار خان آیا تھا جیت کے گیا تھا، کبھی اس نے شکست کا منہ نہیں دیکھا تھا. جیسے ہی وہ اکھاڑے میں آیا ہر طرف تالیاں اور سیٹیاں اور لوگوں نے اٹھ کر اس کا والہانہ استقبال کیا. حضوری پہلوان کے اکھاڑے میں آنے کے بعد پھر اشرف پہلوان نلکے والا پہلی دفعہ اکھاڑے میں اترا اور خاموشی کے ساتھ کوئی نعرہ نہیں لگایا، بس ایسے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہاتھ اوپر اٹھا کر اکھاڑے میں آ گیا. اب جب کشتی شروع ہونے لگی تو رحیم یار خان کے اس وقت کے ایک بڑے معروف پہلوان وہ اکھاڑے میں گئے اور انہوں نے کہا جی کشتی ہمیں بالکل صاف چاہیے، کوئی کندھا پانسا وغیرہ ہم نہیں مانیں گے. خیر منصف کشتی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی. منصف کشتی بھی وہ حاجی انور پہلوان رحیم یار خان کے ان کو کھڑا کیا گیا. جیسے ہی کشتی شروع ہوئی دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی کی. حضوری پہلوان جہاں دیدہ پہلوان تھا وہ بھانپ گیا کہ طاقت میں یہ بندہ بھی کم نہیں ہے. پنجہ ڈال کے اس کے بعد ادھر ادھر کا ہاتھ پاؤں ڈالے. حضوری پہلوان نے ایک تو دفعہ ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی کیونکہ اشرف پہلوان کا قد بہت لمبا تھا، تو حضوری پہلوان کے لیے یہ بالکل میدان صاف تھا دھوپ مارنے کے لیے. کشتی کے چوتھے 5ویں منٹ میں حضوری پہلوان نے دھوپ مار دی اور دھوپ مارنے کے بعد وہ کشتی سے بھاگنے لگا تو دیکھا کہ وہ اشرف پہلوان تو چت ہی نہیں ہوا. دھوپ لگنے کے بعد وہ سر کے بل گرا اور سیدھا کھڑا ہو گیا. یہ حضوری کی پہلی دھوپ تھی کہ جو ناکام ہوئی. اس کے بعد زور آزمائی شروع ہو گئی اور بہت دیر تک 8 سے 9 منٹ تک دونوں پہلوان آمنے سامنے رہے. اس کے بعد اشرف پہلوان نے بغل مار کر حضوری کو بالکل سیدھا کیا اور اس کے بعد حضوری ان کی بغل سے نکل گیا. پھر
اب وہ بندہ جو اکھاڑے میں پہلے کہہ کے گیا تھا یہ کشتی برابر نہیں ہوگی، وہی آیا اور اس نے کہا جی کشتی برابر کرا دیں۔ جب اس نے یہ بات کی کشتی برابر کرا دیں تو ادھر دوسری طرف بھی استاد عبدالحمید کپڑے والا تھا جو اپنے پٹھے کو اتار چکا تھا، انہوں نے کہا یہ کشتی برابر نہیں ہوگی، عوام سے پوچھے، عوام نے کہا جی کشتی چاہیے، برابر نہیں ہونی چاہیے یہ۔ تو اس کے بعد کشتی دوبارہ شروع ہوئی، تو 2 منٹ بعد یہ اشرف پہلوان نے حضوری کو نیچے رکھا اور نلی مار کے، پکی نلی مار کے حضوری کے اوپر بیٹھا تھا وہ۔ یہ وہ کشتی تھی جس نے اس بندے کو ایک ہی دن میں زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا۔ ہر طرف اس کے چرچے اور ڈنکے ہو گئے کہ حضوری کو ایک نئے لڑکے نے شکست دے دی۔ یہاں سے اس پہلوان کی پہلی ہی کشتی نے اس کو فن کے عروج پر پہنچا دیا۔ رحیم یار خان کے لوگوں نے اس بندے کو نوٹوں میں تول دیا اور اس کے گھر تک جا کے اس کے والد کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے عزیز و اقارب کو مبارکبادیں دی، اور پہلوانوں کے ایوانوں میں پتہ چل گیا کہ کوئی پہلوان رحیم یار خان میں اب ابھرا ہے۔ اس کے بعد اس دف نے جو ہے اپنا وہ ظاہر ہے کہ بدلہ لینا تھا، تو اس دف کا ایک مولا پہلوان کا بھانجا تھا اللہ بخش پہلوان، وہ بہت پھرتیلا، بھڑکیلا اور رنگ باز قسم کا پہلوان تھا۔ اس نے چیلنج کر دیا۔ اس کے ٹھیک اگلے جمعے جناب دنگل رکھا گیا اور اللہ بخش پہلوان کے ساتھ کشتی ٹھہری اشرف پہلوان نلکے والے کی۔ یہ مقابلہ 2 سے 2.5 منٹ بمشکل جاری رہا۔ اشرف پہلوان نے اسے پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کے فوراً اسے بٹھایا اور نلی مار کے چت کر دیا۔ اس کشتی کے بعد اس کے اوپر ایک اور مہر ثبت ہو گئی کہ یہ بندہ بہت ہی پکی نلی مارتا ہے۔ اب یہ عالم تھا کہ اس وقت رحیم یار خان میں ایک بہت طاقتور پہلوان ہوتے تھے چھوٹے قد کے، راشد پہلوان ان کا نام تھا، اللہ غریق رحمت کرے، جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے ہیں۔ راشد پہلوان نے چیلنج کیا، تو راشد پہلوان کے ساتھ کشتی ہوئی اتوار کے دن۔ اس کشتی میں بھی ایسے ہی ہوا، راشد پہلوان کا قد چھوٹا تھا اور اشرف پہلوان نلکے والے کا قد بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے راشد کی ایک نہیں چلنے دی اور راشد کو بھی نیچے رکھ کے نلی مار کے اس کا حساب پورا کر دیا۔ یہ یہاں تک جب سلسلے چلے تو ہر طرف جو تھی اشرف پہلوان نلکے والے کی صدائیں لگنا شروع ہو گئیں۔ تو لیکن اس بندے کی عادت وہی کی وہی تھی، خاموشی سے اکھاڑے میں آتا، نہ کوئی نعرہ مارتا، نہ کوئی کسی سے کوئی طنز کرتا۔ جیتنے کے بعد بھی وہ کوئی ایسے فاتحانہ سٹائل سے نہیں کھاڑے سے جاتا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑا مارکا فٹ کر لیا ہے، اسی طرح اپنی عاجزی سے آتا اور عاجزی سے چلا جاتا۔ صادقہ آباد میں اس وقت پہلوانوں کا توتی بولتا تھا، بہت بڑے پہلوان تھے، استاد لالو پہلوان، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، انہوں نے بہت بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی ہوئی تھی۔ تو اسی وقت بچہ پہلوان کو سفارشیں آنے لگ گئی صادقہ آباد سے کہ صادقہ آباد میں ایک دنگل کروائیں ہماری معاونت سے، شیئر پہ دنگل ہوگا، اور اشرف نلکے والے کی کشتی کروائیں لالو پہلوان سے۔ جب استاد عبدالحمید کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لالو پہلوان بہت بڑا پہلوان ہے، تو اس کے لیے کشتی لڑنے کے لیے ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ لیکن صادقہ آباد والوں نے کہا جی 1 مہینے کا ٹائم ہم نہیں دے سکتے، یہ 14 اگست آ رہا ہے، 14 اگست سے پہلے ہم یہ دنگل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ 14 اگست کو ہم نے کھلی کشتیوں کا انعقاد کرنا ہے وہاں پہ، تو آپ ہم سے ابھی کشتی لڑیں۔ اس دور میں کہ جو بہت سستا یہ وقت تھا، 1974 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اشرف پہلوان کو 1200 روپیہ کشتی کا دیا گیا، جو کہ اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی۔ لالو پہلوان ایک منجھا ہوا آدمی تھا، ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد میں بھی وہ ادھر سے بھی رستمی کر کے گیا ہوا تھا، یہاں پہ اس کے سسرال تھے، صادقہ آباد میں کبھی ہارا نہیں تھا، رستم صادقہ آباد مسلسل وہ چلا آ رہا تھا۔ کشتی ہوئی جناب، کشتی میں چونکہ وہ بہت ہی منجھا ہوا پرانا پہلوان تھا استاد لالو پہلوان، تو اس نے نلکے والے کی ایک نہ چلنے دی، اور اپنی طاقت سے اس نے اتنا زبردست دفاعی کشتی لڑی کہ جو بھی اشرف پہلوان کوشش کرتا تو استاد لالو پہلوان اس کا داؤ کا توڑ کر دیتا۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ اشرف پہلوان نے اسے آگے رکھا، آگے رکھنے کے بعد ایک زوردار گھسا مار کے نیچے بٹھایا، اور پھر وہی اپنا عمل دہرا دیا، نلی مار کے اس کے اوپر۔ اب پھر کیا تھا، پیڑ تھا، علاقہ تھا صادقہ آباد کا، اور صادقہ آباد والوں کا پہلوان گرا تو بہت تکلیف انہوں نے محسوس کی، اور اسی وقت
اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، الیاسا پہلوان رستم صادق آباد ہوا ہے، بہت بڑا پہلوان تھا اور وہ کڑنگا ڈالتا تھا بہت پکا. اس نے چیلنج کر دیا کہ میں لڑوں گا. اگلے جمعے کی کشتی پھر الیاس شیشناگ کے ساتھ اشرف پہلوان نلکے والے کی ہوئی. اور جناب اس وقت یہ چھونی گراؤنڈ کے ساتھ ایک ملحقہ گراؤنڈ تھا، اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ بات ہے 1974 کی، موسم تھوڑا تھوڑا سرد ہو چکا تھا. تو اس کشتی میں کشتی کا لوگوں کو جو گمان تھا کہ کشتی ہوگی، کیونکہ لالو پہلوان کے ساتھ تو کشتی لمبی ہوئی تھی، لیکن الیاس شیشناگ کے ساتھ 3 منٹ کی کشتی بھی نہیں ہوئی ہوگی کہ اشرف پہلوان نے اس کے ڈنڈے بھن کے اس کو شکست دے دی. اب صادق آباد کے بھی جو مین پہلوان تھے وہ رستمی کے جو کیٹیگری میں آنے والے تھے، دونوں ہی رستم رہے ہیں، وہ دونوں کو چت کیا اس نے. رحیم یار خان میں ایک بہت بڑے پہلوان ہوتے تھے، شبیر پہلوان حلوائی. اشرف پہلوان نلکے والا جتنا سادہ پہلوان تھا، وہ بندہ اتنا ہی بھڑکیلا تھا. نعرے مارنا، شوق سے کھاڑے میں آنا، تالی بجوانا، عوام اسے بہت پسند کرتے تھے کہ کیونکہ عوام کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلوان بول کے لڑے اور خوش ہو کے لڑے اور عوام کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے. یہ 1974 کے نومبر کی بات ہے کہ کشتی کا میدان لگ گیا جناب. اور شبیر پہلوان جو تھا وہ پہلے سے اس نے لنگوٹ اور جانگیا پہن لیا. اشرف پہلوان ابھی تیاری ہی کر رہا تھا کہ شبیر بھاگا ہوا آیا اور عوام میں آ کے اس کو پکڑ لیا، اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور کھینچ کے باہر نکالنے کی کوشش کی. کیونکہ پہلوان اس وقت تیار ہو رہا تھا، لنگوٹ کر رہا تھا، تو اس نے بھی آگے سے اپنا دفاع کیا، اس کو دھکا مار کے سائڈ پہ کیا. سائڈ پہ کرنے کے بعد پھر لوگوں میں بڑا ایک وہ تالیاں سیٹیاں بج گئیں کہ بہت شبیر کے سٹائل کو کسی نے پسند کیا، کسی نے ناپسند کیا. لیکن جب کشتی شروع ہوئی تو یک طرفہ مقابلہ ثابت ہوا. اشرف نلکے والے نے شبیر کو جاتے ہی اپنے شکنجے میں لیا، نیچے رکھ کے سیدھا اس کی بازی لگوا دی اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. اس وقت کے منصف نے کہا کہ یہ ہوتی ہے جوان مردی. جو شبیر نے کیا وہ جوان مردی نہیں تھی، جوان مردی یہ ہے جو کی گئی ہے. اسی دوران ناصر بھولو صاحب جناب، انہوں نے اپنا فری سٹائل ایک ریسلنگ کا سلسلہ شروع کیا اور پاکستان میں اس کے فروغ کے لیے وہ ریسلنگ کا اپنا جو تھا ان کا رنگ وہ لے کے مختلف علاقوں میں گئے، وہاں پہ جا کے کشتیاں کروائیں. تو رحیم یار خان میں بھی وہ آئے. رحیم یار خان میں آئے تو رحیم یار خان میں یہ فری سٹائل کا دنگل انہوں نے نمائشی کیا. تو اس میں پھر اشرف پہلوان کی کشتی الیاس شیشناگ کے ساتھ پھر ہوئی. تو اس کشتی میں بھی انہوں نے رنگ میں اس کو شکست دی اور بڑی پذیرائی جو تھی وہ حاصل کی. اب جب آ جاتا ہے 1975 کا سٹارٹ. 1975 میں لاہور کے شکورہ دھوبی پہلوان تھے، انہوں نے رحیم یار خان میں بہت سے مقابلے لڑے، بہت سے پہلوانوں کو چت کیا. بہت ہی نفیس پہلوان تھا اور کھڑے ہوئے بھی کام کرتا تھا، بیٹھے ہوئے بھی کام کرتا تھا، نیچے سے بھی کام کرتا تھا، اوپر سے بھی کام کرتا تھا. تو استاد حمید نے پہلی دفعہ خواہش کی کہ میرا شاگرد جو ہے وہ اس سے لڑے. تو آج تک تو جو کشتیاں لڑی تھیں وہ لوگوں کی خواہش پہ ان کو جواب دیا گیا تھا، لیکن اس کشتی میں استاد حمید خود کہہ رہے ہیں کہ میرا شاگرد اس سے لڑے. تو کشتیوں میں ان کو جب چیلنج کیا گیا تو شکورہ دھوبی نے کہا کہ یہ کل کا بچہ میرا جوڑ ہی نہیں ہے، اس سے لڑنا میری بے عزتی ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اہل شہر نے کہا کہ جی نہیں. اس نے اپنے منہ مانگے پیسے لیے اور تیسرے جمعے جو ہے یہ کشتی طے ہو گئی. جب کشتی طے ہوئی تو اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اشرف پہلوان نلکے والے کا جسم کا کلر جو تھا وہ پہلے سے سیاہ تھا، یعنی گورا جسم تھا، لیکن اس دن وہ کالا سرخی مائل یا سیاہی مائل ہو رہا تھا کہ لگ رہا تھا کہ اس نے دھوپ میں بھی گرمی میں بھی سخت قسم کی مشقت کی ہوئی ہے. اور جتنی تیاری وہ تھا، لوگ بھانپ گئے کہ اس کو بہت اچھی طرح، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ چانڈ کے بھیجا گیا ہے. کشتی شروع ہوئی، 5 منٹ کی کشتی ہوئی. اب پرانا بندہ تھا شکورہ دھوبی، اسے پتا بھی تھا کہ یہ بندہ نلی مارتا ہے، نلی کی اس کی 80 سے 90% کشتیاں نلی مار کے جیتی ہوئی ہیں، لیکن پھر وہ نلی میں آ گیا اور اشرف پہلوان نلکے والے نے جب اس کو چت کیا ہے تو دوسری جو اس کو بڑی فتح ملی ہے جس میں عوام نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پیسوں میں تول دیا ہے، وہ حضوری پہلوان کے بعد شکورہ دھوبی والی کشتی تھی. اب جناب
میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میری سوچ سے بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو عاشق پہلوان ملتانی کو 1976 میں شکست دی رحیم یار خان میں، اور اس کے بعد کاکا پہلوان ملتانی پٹھا تتری پہلوان ملتانی کو بھی انہوں نے شکست دی رحیم یار خان میں، اور رشید پہلوان کوٹ سمابے والے کو احمد پور ایسٹ میں شکست دی۔ اس کے بعد 1980 تک یہی سلسلے چلتے رہے، چھوٹے بڑی جوڑ جو بھی تھے وہ سلسلے جو ہیں وہ قائم دائم رہے۔ 1980 میں اس بندے نے اپنے فن کی آخری کشتی مخالف دف کے امجد نائی پہلوان کو ہرا کے تو اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ وہ کشتی ایسے تھی کہ جیسے ہی سٹارٹ ہوا تو اشرف پہلوان نے امجد پہلوان کو ہاتھ دیا، لیکن اس نے پیچھے سے گھوم کر جانگیے میں ہاتھ ڈالا اور ان کو گھمانا شروع کر دیا۔ عوام کی طرف سے بہت اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی، بہت تالیاں بجیں، بہت ان کو پسند کیا گیا، لیکن اشرف پہلوان نے اچانک اس کو اپنی ٹانگ مار کے نیچے سے اس کو پکڑا اور اس کو نیچے بٹھا لیا۔ جیسے ہی نیچے بٹھایا تو امجد نائی نے شور کر دیا کہ میرا گٹھنا نکل گیا، لیکن جب دیکھا تو اس کا گٹھنا ٹھیک تھا، تو منصف نے کشتی جاری رکھنے کا کہا، تو 1 منٹ کے اندر اس پہلوان نے نلی مار کے اس کو شکست دے کے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اب جناب 80 کے بعد سن 95 تک اس بندے نے کوئی کشتی نہیں لڑی۔ 15 سال اس نے اپنی جو ہے کاروباری زندگی گزاری۔ سلطان پہلوان شجاع آباد کا تھا ایک، اس نے رحیم یار خان کے تقریباً اس وقت کے مین جو پہلوان تھے ان کو شکست دے دی، اور ایک دفعہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں رحیم یار خان میں اب کوئی پہلوان نہیں ہے جو مجھ سے لڑے، تو اس کا چیلنج قبول کیا۔ 2 مہینے کا ٹائم طے ہوا۔ 2 مہینے تیاری کرنے کے بعد گوگا دنگل 6 اکتوبر 1995 اکھاڑا استاد اشرف آلو والا پہلوان میں منعقد ہوا۔ تو اس میں جناب یہ کشتی 22 سیکنڈ میں اشرف پہلوان نلکے والے نے اس کو شکست دی، 15 سال کے بعد اکھاڑے میں آ کے۔ اور اس وقت یہ عالم تھا کہ بس ایک ہی آواز لگ رہی تھی کہ اشرف نلکے والے دی کشتی ہے، اشرف نلکے والے دی کشتی ہے۔ استاد جیری مرحوم اللہ غری کے رحمت کرے وہ ٹکٹیں بیچ رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے پپا پہلوان کو پہلوانی کروائی، تو اس نے بھی پہلی کشتی جو تھی اپنی مخالف دف کے پہلوان کو ثاقب بٹ کو ہرایا 14 اگست میں، لیکن پھر پتہ نہیں ناگزیر وجوہات کیا ہوئیں معلوم نہیں کہ پپا پہلوان پہلوانی نہ کر سکا۔ 4-5 کشتیاں اس نے لڑیں، جیتا بھی، لیکن سنا ہے کہ اس کو چوٹ لگ گئی تھی، تو وہ پھر اس فن سے علیحدہ ہو گیا۔ اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔